ناظرین، اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ کچے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے اور بینائی تیز ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بڑے گوشت کی یخنی بنا کر پیا کریں، اس سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو تو الائچی کے دانے چبا لیا کرو۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیا جائے، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکان کو دور کرنا ہو تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تھکان ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دیر سے کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے کیلے کا چوتھائی حصہ لو اور اس کو نرم کر کے برش کی مدد سے دانتوں پر پیسٹ کرو اور اس طرح چہرے پر جہاں جہاں داغ دھبے یا دانے وغیرہ ہو اس جگہ پر بھی اس کا پیسٹ کریم کی طرح سارے جسم پر لگا دیں۔ انشاءاللہ چہرے کے داغ دھبے، دانے، بلیک ہیڈ سب ختم ہو جائیں گے۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قد رک جائے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، لیمو کا عرق رات کو چہرے پر لگا کر سونے سے چہرہ سفید ہو جاتا ہے۔ اگر کچن کو کھڑکیوں، دروازوں اور سوراخوں میں لیمو کا رس ڈال دیا جائے تو چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ شکرقندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، کسی قسم کا بھی یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھاتے رہنے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں ہوتا۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ ایک عدد کیلا استعمال کریں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم کھاؤ، مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ ناظرین، گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جائے گا۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو ابلے پانی میں چھوٹی الائچی شامل کر کے پی لیں۔ دودھ گرم کریں، اس میں تھوڑی سی سونف شامل کریں اور اسے پی لیں، کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں۔ ناظرین، اگر کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے تو ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ لیمو کا رس چہرے پر مسلنے سے چہرے کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ ناظرین، میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ 2 دانے الائچی کے ابلے چاولوں کے ساتھ کھا جاؤ، کئی سالوں تک پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ پانی کو ہمیشہ چوس کر پیتے رہو، یہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، رات کا کھانا وقت پر کھایا کرو، رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران ٹانگوں میں درد ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جلدی بڑھاپا لانے والی چند عادتیں: ہمیشہ دوسرے لوگوں سے حسد کرنے کی عادت، دوسرے لوگوں سے آنا اور ضد رکھنا، اپنے ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا، کام کاج نہ کرنا اور ہر وقت سوچتے رہنا، پیروں پر لوشن وغیرہ لگانے کے بعد موزے نہ پہنو، اس سے پاؤں سے بدبو آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر باداموں والے جار میں 1 بڑا چمچ چینی ڈال دیں تو کئی مہینوں تک بادام تازہ رہیں گے۔ ناظرین، کوئی بھی چیز تلتے وقت 2 بوندیں لیمو کا رس ڈالنے سے تلی ہوئی چیزوں میں تیل کم جذب ہوتا ہے۔
ناظرین، جو لوگ پیدل چلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دوائیوں کی ضرورت پیش نہیں آتی، مثلاً بدہضمی اور قبض سے نجات حاصل کرنے والی اور درد وغیرہ کو دور کرنے والی دوائی۔ ہاتھ پر سیاہ رنگ کے نشانات ہوں یا داغ وغیرہ ہوں، وہاں ٹماٹر کے ٹکڑے رگڑنے سے جلد مکمل طور پر صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، سردیوں میں پائے کا سالن بنا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر گلے میں خراش ہو تو کان میں انگلی ڈالیں یا کان کو کھینچ دیں۔ ایسے پھل جو آپ کے چہرے کو چمکا دیتے ہیں، مالٹا، انار اور سیب ایسے پھل ہیں جو مستقل استعمال کیے جاتے ہیں۔ استعمال کیے جائیں تو قوت ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے اور خون پیدا ہوتا ہے۔ خواہ میں سانپ نظر آئے تو رزق کم ہوتا ہے، خواہ میں کالا لباس رزق کم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، موٹاپے کو صحت مند سمجھنا چھوڑ دیں، پانی میں ہلدی مکس کر کے پیو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین، آلو کو ابال کر ٹھنڈا کر کے چہرے پر دانے ہوں یا وہاں پر لگانے سے داغ ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں تو سفید آٹے کی بجائے چکی کا آٹا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر پیٹ زیادہ بڑھ جائے یا لٹک جائے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناک میں ڈالو، 1 ہفتے میں چربی پگھل جائے گی۔ بکری کے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ کھجور ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن کے اندر شیر کی طرح طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، سونف افسردگی دور کرتی ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بھی لڑتی ہے۔ ناظرین، اگر جلد کی رنگت زرد بڑھ رہی ہو تو جان لو آپ خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو انسان نہار منہ پودینے اور لیموں کا پانی پیتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ سینے میں جلن ہو تو کیلا کھا لیا کرو، ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے۔ معدہ بالکل ٹھیک اور ہاضمہ زبردست کرتا ہے۔ ہاضمہ زبردست کرنا ہے تو کھانے کے بعد 1 چٹکی پیسی ہوئی لونگ پھونک لیا کرو۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں جوائن شامل کر کے چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی جاؤ۔ صبح اٹھتے ہی کوشش کرو 1 گھنٹے میں ناشتہ کیا کرو، اس سے جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ہلدی استعمال کرو، یہ چہرے کو جوان رکھتی ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے والے چہرے پر جلدی بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ناظرین، مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سردی کے موسم میں جب بھی موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ، دھوپ آسانی سے بدن کو بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ ناظرین، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری اور بھی تیز ہو جاتی ہے؟ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ سون حلوہ اگر رات کو کھا کر سویا جائے تو قبض ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شکرقندی کھانے سے سر کے بال کالے ہوتے ہیں۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگیں تو جان لو اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ نہانے کے دوران پانی کان میں چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسی طرف جھکا دے، پانی کان سے باہر نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، وہ عورت 80 سال میں بھی بوڑھی نہیں ہوتی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھاتی ہے۔ پانی پینے سے 10 منٹ کے اندر پیشاب نہ آئے تو آپ کے مثانے میں گرمی ہے۔
روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، رات کا کھانا وقت پر کھایا کرو۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ چہرے کے بدنما تل مسانے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں۔ 2 دانے الائچی کے ابلے آلو کے ساتھ کھاؤ، کئی سالوں تک پیٹ نہیں نکلے گا۔ ناظرین، اگر پیٹ کے دوران ٹانگوں میں درد ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھونے سے زخم دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، جلدی بڑھاپا لانے والی چند عادات: ہمیشہ دوسرے لوگوں سے حسد کرنے کی عادت، دوسرے لوگوں سے اور ضد رکھنا، اپنے ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا، کام کاج نہ کرنا اور ہر وقت سوچتے رہنا۔ ناظرین، گرتے بالوں کو روکنے کے لیے کھوپڑے کا تیل نہایت مؤثر ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت 2 بوندیں لیموں کے ڈالنے سے تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا۔ ناظرین، پیروں پر لوشن وغیرہ لگانے کے فوری بعد موزے نہ پہنیں، اس سے پاؤں سے بدبو آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر باداموں والے جار میں 1 بڑا چمچ چینی کا ڈال دیں تو کئی مہینوں تک تازہ بادام تازہ رہیں گے۔ جو لوگ پیدل چلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دوائیوں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ناظرین، مثلاً بدہضمی اور کاغذ سے نجات حاصل کرنے والی اور درد وغیرہ سے نجات دور کرنے والی دوائی ہاتھ پر سیاہ رنگ کے نشانات ہوں یا داغ وغیرہ ہوں، وہاں ٹماٹر کے ٹکڑے رگڑنے سے جلد مکمل طور پر صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر گلے میں خراش ہو تو کان میں انگلی ڈال لیں یا کان کو کھینچیں۔ 3 ایسے پھل جو آپ کے چہرے کو چمکا دمکا رکھتے ہیں: مالٹا، انار اور سیب۔ یہ ایسے پھل ہیں جو مستقل استعمال کیے جاتے ہیں تو قوت ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے اور خون پیدا ہوتا ہے۔ سردیوں میں پائے کا سالن بنا کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ زمزم کا پانی جو مقصد ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ خواہ میں سانپ آئے تو رزق کم ہو جاتا ہے، خواہ میں کالا لباس رزق کو کم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے، موٹاپے کو صحت مند سمجھنا چھوڑ دیں۔ ناظرین، جو لوگ گنج پن کا شکار ہیں وہ دھنیے کے پتے سر پر رگڑ لیں، انشاءاللہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پیٹ کے مسائل رہتے ہیں تو سفید آٹے کی بجائے چکی کا آٹا استعمال کرنا چاہیے۔ پانی میں ہلدی مکس کر کے پیو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین، آلو کو ابال کر ٹھنڈا کر کے جہاں پر دانے ہوں وہاں پر لگانے سے داغ ختم ہو جائیں گے۔ اگر پیٹ زیادہ بھر جائے یا لٹک جائے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈال دو، 1 ہفتے میں چربی پگھل جائے گی۔ بکری کے دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، اگر جلد کی رنگت زرد پڑ رہی ہو تو جان لو آپ خون کی کمی کا شکار ہیں۔ جو انسان نہار منہ پودینے اور لیموں کا پانی پیتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، بدن کے اندر شیر کی طرح طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، سونف افسردگی دور کرتی ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بھی لڑتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ سینے میں جلن ہو تو کیلا کھا لیا کرو، نگاہ بالکل ٹھیک اور ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ ناظرین، دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشے نہیں لگتے۔ تربوز کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ ناظرین، خربوزے کے بیج کھانے سے پیٹ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ خوراک کھانے کے بعد نہانے سے گریز کیا کریں کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، جس عورت کی پلکوں کے بال زیادہ گھنے ہو وہ بہت زیادہ پیار دینے والی عورت ہوتی ہے۔ کم عمری میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کیلے کھانے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے اگر اچھے لمحات کو یاد کیا جائے تو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں۔ مکئی کے گینڈے کی آگ پر چاول بنانے سے چاول مزیدار بنتے ہیں۔ نیم کی کچی ٹہنیوں کا دودھ مسوں پر لگانے سے مس ختم ہو جاتی ہے۔ امرود کے پتے چبانے سے ذہنی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب وال صحیح ہو جاتے ہیں۔ کیکر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ملٹھی اور گڑ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے۔
کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھنے سے صبح پانی پی لیں، ناک کے وال بند ہو جائیں گے۔ بغل میں پیاز رکھ کر سونے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ گرم چیز کھانے سے منہ کا کینسر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کا ساگ کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دیسی گھی میں روٹی پکا کر کھانے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ گیندے کے پھول چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کو تارے گننے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زبان پر نمک رکھ کر کام شروع کرنے سے کام جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ واش روم کے بعد خون کا آنا، جلن کا محسوس ہونا، طبیعت میں گھبراہٹ کا ہونا وغیرہ کینسر کی علامات ہے۔ ناظرین، یرقان کا علاج۔ مولی کا جوس۔ روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر 1 گلاس پیا جائے تو یرقان کا علاج ممکن ہے۔ اس سے تیار کرنے کے لیے ایک بڑے سائز کی مولی کو پیس لیں اور اس کا رس نچوڑ لیں، یا مولی کے تازہ پتے پانی میں ابالیں اور اسے چھان کر مریض کو پلائیں۔ ایک دم نئے ٹوٹکے کیلے کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پپیتے کے بیج کھانے کے بعد کھانا کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ انار کے بیج کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ کھجور کی گٹلی کو جلا کر اس کی راکھ چاٹنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر انجیر کاٹ کر پھیرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ انگور کی لکڑی جلا کر پانی کے ساتھ پینے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ کھٹے ڈگار آتے ہوں تو کچا انگور کھانے سے ڈگار آنا بند ہو جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل بغلوں میں لگانے سے بالوں سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر جمعے والے دن یتیم بچوں کو گھر میں بلا کر کھانا کھلایا کریں۔ شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ انسان کی بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ نصیب سے زیادہ چاہتا ہے۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان پر بڑھاپے کے اثار جلدی آ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری لگی ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس بنا کر پیا کریں۔ آب زمزم کو غور سے دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلد گھیر لیتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے ابلا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ناظرین، جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ بھنڈی کی جل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ ناخنوں پر ناریل کا تیل مسل دینے سے بینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر سجدہ لمبا کرنے سے بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، کھیرے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے سکون کی نیند آتی ہے اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ یکدم کھانا زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے کے اندر دشواری ہو جاتی ہے اور بدن سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو عورتیں بلا وجہ چیختی چلاتی ہیں ان کے چہرے کی رونق جلد ختم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت سوچنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کھانوں میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہو وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ ناظرین، جن افراد کو بخار زیادہ رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ لگے ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔